والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمدللہ ہفتہ واری درس تفسیر و درس فقہ میں الحمدللہ سورۃ البقرہ درس تفسیر میں چل رہا ہے اور اس کی 118 آیات مبارکہ ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. تفسیر اور اس کا مختصر جو مفسرین نے تفسیر ذکر کی ہے وہ ہم نے ذکر کیا. آج 119 سے لے کر 119 سے لے کر 121 121 تک 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ذکر کی جائے گی. سب سے پہلے ترجمہ ہم سنتے ہیں 119 کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی شریعت کی اتباع نہ کریں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے کہ بعد اس کے علم آ گیا تو آپ کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اس کو حق کی تلاوت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، وہی ایمان لانے والے ہیں اس کتاب پر، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرے گا تو وہی حقیقت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ جو ہے ترجمہ ہوا ہے اس کا، اور اس کی تفسیر جو ذکر کی ہے مفسرین نے کرام نے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے انہوں نے یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا. اس سے پہلی آیت جو تھی 118 اس میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے براہ راست جس کو لائف جو ہے کنورسیشن ہو، گفتگو ہو، جو ہے بات چیت ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اللہ نے اس کا جواب تو نہیں دیا، نہ تمہارے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے اور تم جیسے لوگوں کو اللہ اپنا دیدار بھی نہیں دکھاتا. تو اس کا جواب بھی اللہ نے نہیں دیا. کہ کمتر لوگ اگر جو ہے اعلیٰ چیز پوچھیں تو اعلیٰ لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. ان کا جواب دیتے رہیں گے تو پھر جو سامنے والا جو ویلو جس کی نہیں ہے اس کی ویلو بڑھ جائے گی، کیونکہ مجھے جواب وہ دے رہا ہے جس کی ویلو ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اگر جو ادنا کم لوگ اگر کوئی ہم پہ برا بھلا کہہ رہا ہے ہم اس کو خاموش کریں گے. اگر ہم بھی جواب اس کو دیں کہ جو ہماری حیثیت کا ہو، ہمارے علم کا ہو. تو اسی لیے عالم بھی جو ہوتا ہے معمولی جاہل سے اگر بحث کرتے ہوئے بیٹھے تو اس کو ذہن نہیں دیتا. تو میرا گھر کے پاس جو ہے
یہ جو ہے غیر مخلدین بہت آتے تھے، وہ مدنی مسجد بنی تھی تو ان لوگ مجھ سے جو ہے بحث کرنے کے لیے بہت جو ہے ہمیشہ کا یہ معمول ہوگا کہ مسئلہ ہے تو وہ جو آ رہے ہیں تو وہ سمجھنے کے لیے نہیں آ رہے، الٹا ہمارے اوپر مسلط ہونے کے لیے بھائی ابھی کو سمجھانا ہی چھوڑ دینا، حقیقت میں جو صحیح سمجھنے کی کوشش کرے گا اسی کو سمجھا دے کہ تکلیف کیا ہے، فاتحہ درود کیا ہے، جو بھی ہمارا مسئلہ اور عقائد ہے. جو بیچارہ پہلے سے وہاں گیا اور صرف ہم سے ہردرمی کے لیے تو اب ان کو جواب دینا نہیں بیکار ان کو سمجھانا. تو ایسے ہی جو ہے ہر ایک سے بحث و تکرار نہ ہو، اور جو جواب سمجھنے کے قابل نہیں ہے اور اس کو جواب بھی نہیں دیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کو دکھا دے، بیوقوف اللہ کو کیسے دیکھ سکتے، تو جواب نہیں دیا. دوسرا بتایا کہ معجزہ بتائیں کہ اللہ کہ اس سے بارگاہ میں رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کوئی معجزہ لائے، کوئی نشانی بتا دے. حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ معجزہ یہاں ہمارا ڈھونڈتے کیا ہو، ذات محمدی معجزہ اکبر ہے. تو برا حضور کی ذات بابرکت ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہی زندہ معجزہ ہے. ان کو دیکھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن سلام کی وہ بات مجھے بھی یاد آتی ہے اور ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ مدینے کے بارڈر اور مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو گئے. ان کو یہ خبر ملی کہ یہ جو ہے بہت بڑے یہودیوں کے عالم حبر کہتے ہیں، آبار اس کی جماعت کی قرآن نے ڈسکس کیا، وہ بہت بڑے عالم تھے یہودی کے. انہوں نے سن رکھا تھا کہ حضور مدینہ تشریف لا رہے ہیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ. یہ صدائیں مدینے کی گلیوں میں گونجنے لگی، بچیاں جو ہے استقبال اور ترحیب اور ویلکم کر رہی تھی. یہ بھی یہودی تھے. یہ کیا کیے، ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھے کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والی ذات ہے یہ کیسے حقیقی نبی ہے یا پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کتابیں پوری پر رکھی تھی، ان کو حضور کی صفات بھی معلوم تھے، حضور کے عادات اور اطوار سے بھی واقف تھے. یعنی کتابوں میں پورا لکھا تھا کہ حضور کیسے ہوں گے، اخلاق کیا ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، فلاں کیا ہے. تو یہ چھپ گئے، چھپ کے حضور کو دیکھنے کی نیت سے بیٹھ گئے. ابھی ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ تھا کہ حقیقی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے. اب حضور قریب آنے لگے تو حضور قریب کی نظر ابوبکر پہ پڑی تو وہ پہلے یہ سمجھے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد قریب میں حضور کا سواری آئی. حضور جب قریب پہنچے تو عبداللہ ابن سلام جب ایمان قبول کر لیے، جب یہ بات بتا رہے تھے کہ جیسے ہی حضور کے چہرے انور پر نظر پڑی، حضور کے رخ زیبا کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ نہیں. تو معجزہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ذات محمد ہی یہ معجزہ ہے. حضور کا چہرے انور معجزہ ہے. لاکھ کوشش کرے لوگ حضور کی ذات بابرکت پر انگلیاں اٹھانے کی، 1400 سال سے لے کر اب تک اٹھائی وہ پورے مٹ گئے، لیکن حضور کی شان کو اللہ نے عظمتوں میں اضافہ فرمایا. ایکچولی جو ہے یہ آیت گزشتہ اتوار کو بھی میں کہہ سکتا تھا اس کا بھی، لیکن ارادہ یہ تھا کہ جب میلاد کا مہینہ اور ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ربیع الاول میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو حضور کی آمد کا بھی ذکر ہو، حضور کی عظمت کا بھی ذکر ہو، درس تفسیر بھی ہو، اور جو ہے حضور کی ولادت باسعادت کا بھی ذکر ہو، حضور کی عظمتوں کا بھی ذکر ہو. اس لیے میں نے یہ آیت مبارکہ کو میں نے اس اتوار کے لیے انتخاب فرق کیا. تو البس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنایا اور اللہ نے آپ کو نشانی قرار دیا، اپنی وحدانیت کی نشانی اللہ نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ورنہ حضور کی ہر ادا، حضور کا ہر فعل یہ معجزے میں داخل ہے. ذات محمدی خود معجزہ ہے، وگرنہ آپ کا جسم مبارک کا ہر عضو اللہ نے آپ کو معجزہ بنایا ہے. کہ آیا اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نشانی بتائیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نشانی کیا دیکھتے ہو تم؟ اب کوئی بڑا لے تم یہ پڑھے ہوئے وہ پڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ یہ پڑھے ہوئے، آپ کسی انجینئر سے بتائیں کہ بھئی آپ انجینئر بنے بنائیں تو بتائیں کیا کریں، ان سارٹیفکیٹ دے کوئی ایک چیز بتا دیں یہ میرا آرکیٹیکچر ہے، یہ میری نے بلڈنگ بنائی، یہ بلڈنگ میں نے بنائی.
ہاں اس کی قابلیت کیا ثبوت اس کی عمارت اور اس کی تعمیرات دیتے. ڈاکٹر سے پوچھے کہ کیا آپ کرتے ہیں تو کہا کہ میرے اگر وہاں کارڈیولوجسٹ ہے وہ نیورولوجسٹ ہونے والا میں نے اتنے پیشنٹوں کی میں نے جو ہے ٹریٹمنٹ کیا اتنی آپریشن میں نے کیا. ہاں بات ہے اس کے نیچے کا اتنی کیونکہ یہ اپنے سرٹیفکیٹ سے زیادہ جو چیز اہم ہوتی ہے وہ پیش کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا. تو حضور اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اے رسول آپ نبی ہیں تو معجزہ اور نشانی پیش کریں. تو اللہ نے فرمایا حضور سے کیا معجزہ پوچھتے ہیں میرا نبی خود معجزہ ہے. حضور کی ذات بابرکت خود معجزہ ہے. اللہ نے پیش کیا اپنے معجزے کے حضور کے معجزے کے لیے حضور کی ذات بابرکت. ورنہ حضور کا خدمائے مبارک معجزہ, حضور کے آنکھ کان آپ کے لبہائے مبارک آپ کی زبان سے نکلنے والی جنبش بھی اللہ نے معجزہ بنائی. کانوں کی سماعت بھی معجزہ, زبان سے نکلی ہوئی تکلم معجزہ, ہاتھ کا چھونا معجزہ, پیر کے لمحائے پیر سے پڑنے والے قدم معجزہ, آنکھیں مبارک معجزہ. ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور جو ہے مدینے میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں. لوگوں نے پوچھا آقا یہ آپ نے کیا کر دیا نماز کے دوران آگے بڑھنے اور پیچھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کر دی گئی, میں نے چاہا کہ انگور کا خوشہ لے لوں, پھر ارادہ ہوا کہ اگر لے لوں گا تو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. تو ہماری آنکھ ایک دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکے, میرا آقا جنت کا پھل بھی دیکھ سکتا ہے. کانوں کی سماعت کے آپ جو ہے مدینے میں بیٹھے ہیں, جہنم کی وادیوں کی آواز سن رہے. تو کہا صحابہ سے کہ تم نے کوئی آواز سنی؟ آقا ہم نے تو نہیں سنی. کہا کہ آج سے 70,000 سال پہلے ایک جو ہے پتھر آگ میں ڈالا گیا, جہنم میں ڈالا گیا, جو آج جا کر پہنچے. میری سماعت جو ہے 1 کلومیٹر کے آدھا کلومیٹر تک نہیں سن سکتی. میرے آقا جہنم میں گرنے والے پہاڑ کی بھی آواز سنتے ہیں. حضور کی سماعتیں, حضور کا تکلم ہے, حضور کی گفتگو, ہر اللہ نے آپ کو معجزہ, ذات بھی معجزہ, آپ کے آزو کو معجزہ. اب ذکر کرتے چلے جائیں گے تو دل چاہتا ہے کہ بس سناتے جائیں. آپ کے انگشتائے مبارکہ جو کم چشمے میں انگلیاں ڈالی تو وہ جو ہے کئی ہزار لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. حضور کا لمحہ مبارک, ہمارا تھوک اگر دیکھیں تو اگر وہاں پڑا ہوا تو دیکھنے کو بھی گوارا نہیں کرتا. حضور کا لمحہ مبارک جو ہمیشہ سے کھارا پانی تھا, حضور کے لمحہ مبارک اور آپ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا وہ تھوک مبارک جب گرتا ہے تو اللہ وہ کھارے پانی کو پیلا پانی کو چشمے کو میٹھا بنا دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ اب نہیں 1400 سال بھی گزر گئے, اللہ نے اس چشمے کی حلاوت کو ختم نہیں کیا, ابھی بھی وہ پانی میٹھے کا میٹھا. تو یہ اللہ کی ذات بابرکت نے حضور پاک کو بھی عیب بنایا. ہماری سفر مکھی بیٹھتی ہے, ہماری نخامتوں میں, ہماری نیٹ میں گندگی ہے, لیکن حضور کی نخامت میں بھی اللہ نے خوشبو عطا فرمائی. صحابہ اسے لیتے اور اپنے جسمائے مبارک پر مل لیتے تھے. آپ کے جسم سے نکلی ہوئی رطوبت کو صحابہ مل لیا کرتے تھے. یہ پاگل لوگ نہیں تھے, یہ باشعور لوگ تھے. ان کا شعور ہی ہمارا ایمان ہے. یہ بیوقوف لوگ تھے جیسے پاگل لوگ کر لیتے تھے, کچھ نہ کچھ تو دیکھا تھا ذات محمدی میں جو اتنے دیوانے ہوئے تھے. کہ ایک عام انسان جو ہے ایسا پاگل نہیں ہوتا, دیکھا تھا کہ یہ ذات محمدی ہے جو حقیقت میں اللہ کا رسول ہے. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ رسول اللہ کی ذات بابرکت سچے نبی اور حقیقی نبی ہے, جس کی آمد کا ذکر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بھیجا یہ معجزتاً بھیجا, نشانی ہے. اس کے بعد اس کیسا بھیجا؟ بالحق, حق کے ساتھ بھیجا. اب حق کے ساتھ کیا بھیجا تو اس کے بارے میں علماء نے کہا قرآن اللہ نے نازل کیا. اس کے ساتھ ساتھ حق کے بارے میں فرمایا کہ اسلام عطا فرمایا, نور عطا فرمایا, حق عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ بھیجا. اس کے بعد بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا, ڈرانے والا بھی بنایا اور بشارت دینے والا بھی بنایا. تو یہ ایک جو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ جس بھی فیلڈ میں رہیں گے آپ قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے رہنمائی عطا کرے گا. اس میں ایک والد کے لیے بھی پیغام ہے, اس میں ایک ٹیچر کے لیے بھی پیغام ہے, ایک مربی کے لیے بھی پیغام ہے, ایک عالم کے لیے بھی پیغام ہے, ایک خطیب کے لیے بھی پیغام ہے, ایک واعظ کے لیے بھی پیغام ہے. تو پیغام کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں یا آپ اگر کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی صفت بشیر بھی ہو, صفت نذیر بھی ہو. یعنی آپ اگر کسی کو خطاب کر رہے ہیں خالی آپ کی جہنم کے بارے میں ڈرا رہے ہو, جہنم میں جائیں گے تو مر جائیں گے, وہ فنا ہوگا, جہنم میں اتنی عذاب ہے کہ جہنم میں بالکل حق ہے جہنم, مگر نذیر بھی کے ساتھ ساتھ بشیر بھی ہونا چاہیے کہ
کہ اللہ نے جنت بھی تیار کی ہے, اللہ نے اس میں میوے بھی رکھے, اللہ نے جنت کا بھی. ایک بندہ کیا ہے, خالی بشارت, کچھ بھی کر لو, نہیں آپ جو کرتے کر لو سیدھا جنت. آپ جہنم کا سوچو, یہاں پر رسول اللہ بالکل مت, یہاں پر رسول اللہ کے جنت رسول اللہ, وہ بیچارہ پورے گناہوں میں مبتلا ہے کہ بس اب خالی منصا بول دیے تھے. آپ کو بشیر بھی ہونا ہے, آپ کو نصیر بھی ہونا ہے. اس میں ٹیچر کے لیے کلاس میں گھستے یا بچوں کو جو ہے تربیت کریں, وہ پر طرح کے بچے وہ یہ کیا پہلا زمانہ تھا, وہ بچے بھی جو ہے اساتذہ سے کرتے تھے, وہ ڈنڈے کرانے کا زمانہ نہیں, سنتے نہیں آ رہے بے ادب بچے جو ہے فرسٹ بچے ففتھ سے ہی شروع ہو رہا ہے, یا ٹیچر کی کوئی تعظیم اور توقیر. انگلش اسکولوں میں بھی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم ہوا کرتی تھی اساتذہ کی, بہت بڑا کہ من علمنی حرفا فهو مولاي کہتے تھے. جو پڑھایا جاتا تھا کہ ایک حرف بھی اگر کوئی پڑھا دے وہ ہمارا جو ہے آقا ہو جاتا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ من علمنی حرفا, کہ جس نے مجھے ایک حرف کی بھی تعلیم دی فهو مولاي, وہ میرا آقا ہے. اسی طرح تو ٹیچر کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ آپ آتے ہی بچوں کو ڈنا ادب مار رہے ہو, بس آتے ہی بس غصہ اور پکارا نہیں, کبھی شاگردوں کو کبھی سمجھائیں اور کبھی ڈرائیں. تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نذیر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بشیر بھی بنایا. صرف بشیر نہیں بنایا بلکہ نذیر بنایا. تو قرآن نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا, جہنم کا بھی ذکر کیا اور جنت کا بھی ذکر کیا. وہ والد کو بھی, بعض والدین نے بس گھر پہ گھستے بچے کو یہ کیا کر رہا, بس پکارا, اس کو مار دیا ہوگا, آپ کی اس ڈر سے بچہ اور خراب ہو جائے گا. کبھی بشیر بھی بنے کبھی نذیر بھی بنے. بشیر بھی بنے نذیر بھی, مطلب یہ ہے کہ آپ جب تربیت کریں اپنی اولاد کی تو اس کو ڈرائیں بھی اور اس کو سمجھائیں اور یہ بھی کریں, اور کبھی کبھی اس کو کچھ انعام بھی دے دیں. بشارت میں نے خوشخبری دے دیں, آپ بیٹا اگر آپ نماز پڑھیں گے تو میں آپ کو ایک چاکلیٹ دے دوں گا. آپ ہم کلاس میں کریں گے, بیٹا اگر فرسٹ آ گئے تو آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ دے دوں گا. آپ قرآن جب تکمیل کر لیں گے تو یہ بچہ کیا ہوگا, تربیت آپ کی ایسی ہو. بس پڑھتا نہیں پڑھتا مار کھا کے تو بچہ نہیں, بشیر بھی ہو اور نذیر بھی ہو. اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا. یہ صفت آپ نے دکھائی بھی ہے, سمجھایا بھی ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں. آپ جو ہے بشارت دیتے تھے کہ جو صدقہ کرے اس کے لیے یہ جنت کا میں اللہ نے ہی کیا ہے, جو مزید کو پیسہ لگایا اللہ جنت میں گھر اس کے لیے بنائے گا. بشارتیں بھی, کبھی ڈرایا بھی کہ اگر کوئی پیشاب سے احتیاط نہیں کرے گا اللہ اس کے لیے قبر میں جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ حضور نے بھی جو ہے احادیث میں بشارت کو بھی اختیار کیا اور نذیر جو ہے آپ سے نذیر اس کو بھی آپ نے اختیار فرمایا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم, آپ کے بارے میں جہنم سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک اس کی بہت, اگر اس کے اوپر ہی اگر بولنا چاہے تو بہت سارا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمنا یہ ہوتی تھی کہ یہ کفار ہیں, یہ مشرکین ہیں, یہ دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں, کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں. سب سے زیادہ حضور حریص علیکم, بہت زیادہ حریص تھے کہ مسلمان ہو جائیں, کہ کئی بار ان کے گھروں پہ جا کے دستک دے کر اسلام کی دعوت دیتے تھے. پتھر کھا کر بھی جس نے دعائیں دی کہ ہمارے نبی کی ذات بابرکت, کہ جو سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر بھی سلامی دی, کہ وہ ذات بابرکت جو کہ کئی پتھر کھا کر بھی امت کے لیے دعائیں آپ نے فرمائی. ان کو حضور کو تکلیف ہوا کرتی تھی, راتوں میں اٹھ کر امت کے لیے رویا کرتے تھے, پیر متورم ہو جایا کرتے تھے کہ امت کو بخش دے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید سورہ مریم میں کہا آیا ہے ان سو ذکر رحمت ربنا ربی زکریا, اس کے بعد اس میں سورہ مزمل میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے رسول آپ رات میں کم کھڑے رہے, نصفہ او انقص منہ قلیلا, رات میں آدھی رات ٹھہرے یا اس سے بھی کم ٹھہرے. کیا حضور گناہگار تھے؟ نعوذ باللہ, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں, امت کو دعوت کی فکر میں, آپ امت کی ہدایت کے لیے, امت کی بخشش کے لیے آپ راتوں میں اٹھ کر جاگتے تھے, امت کی فکر میں آپ جاگا کرتے تھے. اللہ نے جیسے روایت پڑھا تھا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, یا رسول اللہ آپ اے محمد آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے, آپ ایسا مت کیجیے گا. تو حضور کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ مسلمان ہو جائیں, زیادہ مسلمان ہو جائیں. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمارا کسی سے تعلق ہوئے اور ہم سے اس سے اچھے روابط ہیں,
अच्छे उसके साथ रिलेशनशिप है, लेकिन एक मरतबा अगर उसने हमसे खराब गुफ्तगू कर दी, हम उसका रवैया, उसका जो है बिहेवियर अगर हमारे साथ अच्छा नहीं है, तो हम नजर भर के उसकी तरफ नहीं देखते। मैंने कहा कि एक साहब ने कहा कि भाई मैं हमेशा 10 साल तक एक दुकान पे सौदा लिया करता था, सौदा सलफ लिया करता था। मैं एक मरतबा गया, नहीं मालूम क्यों गुस्से में था कि बहुत गंदी गुफ्तगू कर दिया, छिड़क दिया। तो 10 साल से लेता था, लेकिन उसकी गलत गुफ्तगू से मैं अब उसकी दुकान की सीढ़ी भी नहीं चलता। ये अक्सर होता है कि अगर नई बात करें से भी, तो ये हमारा मिजाज है, ये हमारी फितरत है। लेकिन आका की ज़ात बाबरकत वो है कि कोई झिड़की भी दे तो हुजूर उसकी बारगाह उसके पास फिर जाते हैं, उसको दावत व तबलीग फरमाते हैं कि बद करें हरदम बुराई तुम कहो उनका भला हो, बद हंसे तुम उनके खातिर रात भर रो रो कर आए। बद हंसते थे हुजूर उनके लिए, रातों में उठ उठ कर दुआएं फरमाया करते थे। हुजूर की ज़ात बाबरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया कि आपसे जहन्नम के बारे में ये पूछा जाएगा। एक रिवायत है कि वो ये है कि ये रिवायत एक ज़ईफ रिवायत है कि हुजूर के वालिदैन के बारे में नाज़िल हुई है कि हुजूर ने एक मर्तबा जिक्र फरमाया कि लैत शअरी मा फ़अला अबवाया, ऐसी कुछ रिवायत है, मेरे पूरे लिख लिए थे, अब इत्तेफाक के तौर पे वो नोटबुक भूल गई। तो ऐसे हुजूर के अल्फाज हैं, मैं नहीं जानता कि मेरे वालिदैन के साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, तो अल्लाह ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। तो इसके मुतालिक फिर मुफस्सिरीन ने हुजूर के वालिदैन करीमैन माजिदैन हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत सय्यदतुना आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा, ये हुजूर के वालिद और वालिदा माजिदा हैं, इनके बारे में जो है उलमा ने बहुत सारे अक़वाल ज़िक्र किए हैं। उसमें से एक कौल ये है कि ये कुफ्र पे इंतकाल की कौल है, बाज़ की तहक़ीक़ है कि ये कुफ्र पे मरे हैं, बाज़ ने कहा कि ये कुफ्र पे मरे हैं लेकिन अब वो मोमिन है, इसलिए कि अल्लाह ने इनको सुलह हुदैबिया के मौके पर जो है जिंदा किया, फिर अल्लाह के रसूल ने उनको कलीमा पढ़ाया, फिर ये इंतकाल कर गए। और बाज़ ने कहा कि ये दीन फितरत पे थे, ना ये शिर्क किया करते थे, ना कुफ्र किया करते थे, ना बदअमालियों में मुब्तला थे, दीन फितरत अल्लाह को मानने वाले थे। अब वो इंतकाल कर गए तो मोमिन उठाए जाएंगे, ये एक कौल उलमा ने जिक्र किया। एक कौल जो मजबूत कौल है और हमारा ईमान भी गवाही देता है कि यही हक है, वो ये है कि हुजूर के वालिदैन करीमैन ये मोमिन और मुसलमान थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मोमिन बनाया, वो इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल की आमद से कबल इन पर ईमान इन्होंने ला लिया था। उसके बेशुमार दलाइल उलमा ने जिक्र किए, दो तीन मैं आपके सामने कुरान मजीद ही से जिक्र कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, ए रसूल हमने आपको साजिदे और में पलटते रहे, यानी हज़रत आदम से लेकर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक हुजूर के जितने भी आबा व अजदाद गुजरे हैं, ये पूरे के पूरे मोमिन गुजरे, एक भी शिर्क और कुफ्र में मुब्तला नहीं थे। अल्लाह ने फरमाया कि आपका नूर मुबारक हज़रत आदम से लेकर हज़रत अब्दुल्लाह तक साजिदीन में मुंतकिल होता रहा। तो पता चला कि हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत आमिना ये मुसलमान थे। और एक रिवायत जो उलमा ने जिक्र की वो ये है कि अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि तहकीक है तुम्हारे पास रसूल तुम में के बेहतरीन जो जात थी, अल्लाह ने वो जात तुम्हारे पास भेजा। ये अनफुसी एक फर्क आप बोल कीजिए, अगर फा को जेर से पढ़ेंगे तो अनफुसी, अगर जो है अनफुसी होगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से जो बेहतरीन जात बाबरकत है, वो जात हमने तुम्हारे दरमियान भेजी, जो सबसे ज्यादा अफजलियत वाली और फजीलत वाली जात है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो जात तुम में मबऊस किया। ये एक रिवायत है। और एक बाज़ खालियों ने इसको जो पढ़ा है फा के जेर के साथ पढ़ा है, यानी अनफुस के बजाय अनफिस, फी फा को जेर के साथ इन्होंने पढ़ा है अनफिसी को, यानी बता, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें जो है मोमिन और तुम में से बेहतरीन जो जात थी वो जात बाबरकत हमने तुम्हारे पास भेजा है। तो और हज़रत अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हुजूर तो बहुत आला दर्जे के हैं, इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया को भेजा इनमें से हर नबी के वालिदैन मोमिन थे। तो जब दिगर अंबिया के वो वालिदैन मोमिन हैं तो हुजूर के वालिदैन क्यों ना मोमिन हो, तो बादरजे औला मोमिन है। तो बस औक़ात अब्बास ने ये भी कौल जिक्र किया कि वालिदैन के माजिदैन के बारे में दो अक़वाल हैं।
آپ اگر مطمئن نہیں ہے کسی بارے میں تو آپ سکوت اختیار کریں. بات بہت زیادہ آپ تقریر میں آ کے کرتے ہو کہ حضور کے والدین کافر تھے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر جو درست ہے وہ آپ ذکر کیجیے. اگر آپ نہیں مانتے تو خاموش آپ اختیار کریں. ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ مومن تھے اور مسلمان تھے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ضرور بضرور وہ جنتی ہوں گے. تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں. آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا. ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا. اب سامنے والا نہ مانے اب اس کی مرضی، ہمارا کام پہنچائے. تو اے رسول ہم نے بھی آپ کو یہ ذمہ داری کی کہ آپ پہنچا دیں. اب سامنے والا اس کو قبول کرے یا نہ کرے، آپ غم میں مبتلا نہ، آپ تکلیف میں مبتلا نہ. اس کے بعد پھر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کو اختیار کریں. پوری ملت میں، یعنی ملت کے شریعت میں اختیار کر لیں. وہ یہ بیجا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بس آپ کے ساتھ استہزاء کی خاطر، آپ کو بس یوں سمجھے کہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے یا پھر آپ کی بات کو نہ ماننے کے لیے، ورنہ ان کا مقصد ایمان قبول کرنا نہیں ہے. آپ اگر ان کے ساتھ یہ خطاب تو سامنے والے سے ہے، لیکن حضور سے خطاب کے ذریعے امت کو خطاب کیا گیا. یا پھر حضور مراد نہیں ہے کہ حضور کبھی بھی جو ہے ان کی شریعت کی اتباع کرنے والے نہیں تھے. یہ امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، حضور کے ذریعے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے. تم یہود و نصارہ کو ہرگز یہ جو ہے تمہارے جو ہے ہم نوا نہیں کریں گے، تمہارے قائل نہیں ہوں گے جب تک کہ تم پوری شریعت میں اس کے داخل نہ ہو جائے. یہودی بن جائے، نصارہ بن جائے، جب کہیں وہ تم کو مانے گا، ورنہ یہ مصالحہ تمہارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ یہ کہتا کہ نہیں بھائی ان کے ساتھ جو ہے رواداری کریں، اب جو ہے ان کو قریب ہو جائیں کر سکتے ہیں. ان کے غیر مسلم بھی ہیں کہ ان کے ساتھ چلے جائیں، ان کو رواداری کو باقی رکھنے کے لیے بس ان کو قریب ہو جائیں. یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے حدود بتائے گئے ہیں کہ وہ حدود کے اندر ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے. حدود کے پامالی کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ معاہدے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ تجارتی لین دین ہو سکتے ہیں. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا وہ اگر مر جا رہے ہیں تو ان کے پاس ان کی تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو ان کے ساتھ جو ہے ان کی عیادت ہو جا سکتے. لیکن دین کی جب بات آ جائے ان کے دین کو ہرگز فالو نہیں کیا جائے گا، ان کے مذہب کو اختیار نہیں کیا جائے گا. وہ کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ اپنے مذہب کی دعوت دینے چاہتے ہیں. بھائی وہ جو ہے ہمارے پاس بھی بعض لوگ ہیں وہ جو ہے ہماری عید ہے، ہماری عید پر آتے ہیں، ہم کیوں نہیں ان کے اس پنڈال میں جائیں؟ یہ اتحاد کی بات ہے. آپ کی اس اتحاد کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ پورے کے پورے مشرک نہ بن جائیں. یہ ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو پورا مکمل جب نہیں مانیں گے، جب تک کہ یہ جو ہے ابھی بعض جو ہے آپ دیکھیں گے اللہ رحمت فرمائے، میں نہیں چاہتا اس طرف کے کچھ ایکٹرز لوگ ایسے ہیں کہ آپ اخبارات میں دیکھیں گے نام ان کے جو ہے مسلمان نام کے یہ تو ہرگز مسلمان نہیں لیکن پھر بھی یہ نام کے مسلمان ہیں، یہ بھی جو ہے ان کے کام کرتے ہیں، وہ جو کچھ تہوارات ہیں پورے یہ کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو ان کے نام پہ بھروسہ نہیں. ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی مسلمان ہے، یہ ابھی بھی ان کو نہیں مانتے. اتنا ان کے قریب رہنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے کہ یہ ہرگز ہمارے پاس جو ہے کفر کافر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کا فیور کرتے ہیں. حالانکہ وہ مسلمان نہیں کہہ سکتے، ان کو اتنے وہ شرک کے قریب ہو گئے، لیکن وہ اس کو بھی نہیں مانتے. تو ہم اگر چاپلوسی کے خاطر ان کی رواداری کے خاطر قریب جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ ایمان سے بات ہونا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو یہ ہرگز جو ہے آپ کے قائل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی شریعت کو نہ مانیں. قل ان ھدی اللہ هو الهدی، یاد رکھو کہ اللہ ہی کی ہدایت بہترین ہدایت ہے. پہلے یہودی کیا کرے کہ حضور جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے تو وہ سمجھے کہ نہیں یہ ہمارے قریب ہے. اس کے بعد جب وہ مکے کی طرف پڑھے غصے میں آ گئے، یہ تو الگ شریعت بتا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ شریعت اور ہدایت وہی ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے جو حکم دیا اس کو ماننا اور اس کی اتباع کرنا یہی شریعت ہے. حضور کو اللہ نے حکم دیا پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے. اس کے بعد انہوں نے اللہ نے حکم دیا کہ مسجد جو ہے حرام کی طرف بیت اللہ کی طرف نماز پڑھے. اللہ نے جو حکم دیا اس کو ماننا یہی شریعت ہے اور یہی ہدایت ہے. ولیکن اتبعت اهواءهم، اے رسول کریم امت کو خطاب کیا جائے اے لوگوں اگر تم ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے علم آنے کے بعد تو اللہ کے علاوہ تم کو کوئی نہ ولی مل سکے گا مددگار، نہ اور نہ کوئی نصیر مل سکے گا. نہ ولی ہوگا اور نہ نصیر ہوگا. ولی اور نصیر میں فرق ہے. میں اس کو سمجھاؤں گا تو اور زیادہ وقت آپ کا ہو جائے گا، کسی اور موقع پر سمجھاؤں گا.
ولی کے معنی بھی اردو میں، ہماری اردو لینگویج ہے یا دوسری لینگویجز بالکل یہ جو ہے مطلب آپ کی مدر ٹنگ خود اردو ہے، آپ یہ بولیں گے ان کے بتا، لیکن یہ عربی کے مقابل میں یہ بالکل بے نظیر لینگویج ہے. کوئی بھی لینگویج آپ بولیں انگلش، یہ بھی بیکار لینگویج ہے. عربی اٹ از اے بگ گریٹ. لفظ بیان نہیں کر سکتے کہ ہادی لغہ جمیلہ، یہ اتنی عظیم جمیل ہے کہ اگر اردو میں اگر آپ یہ کریں گے ولی کے معنی آپ کہیں اللہ الا اولیاء اللہ، ولی کے معنی دوست، پھر مثلا نصیب کے معنی بھی بہت بدل نہیں فرق ہے. اس کو کسی اور موقع پہ میں سمجھاؤں گا ولی کس کو کہتے ہیں اور نصیب کس کو سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہ کوئی دوست ہوگا اللہ کے علاوہ اور نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا، کوئی نہیں ہو سکتا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ جو ہے حضرت جعفر طیار ہے، یہ جو ہے کشتی کے ذریعے سفر کر کے حبشہ سے مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تھے. ان کی تعداد 32 تھی اور اس کے علاوہ یہود اور عیسائی بھی ساتھ میں تھے، ان کا راہب بھی ساتھ میں تھا. تو وہ جب مدینہ آئے تو جو ہے یہ اس کا شان نزول بتایا کہ یہ آیت مبارکہ انہیں کے سفر میں جب آئے ہیں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس سے پہلی بار یہ. اور یہ تو فرمایا کہ قرآن ہے یا دوسری کتاب ہو اس کو حق کے ساتھ پڑھا جائے. اگر وہ حق کے ساتھ پڑھتے تورات اور انجیل کو تو حضور پر ایمان لاتے، اور اگر کوئی قرآن مجید پر جو ہے پڑھتا جو ہے صحیح اس کے حق کے ساتھ ضرور بضرور ایمان لے آتا. اور بعض علماء نے کہا اور حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ جب قرآن مجید کو پڑھا جائے غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، اور جب جو ہے قرآن میں جہنم کا یا عذاب کا ذکر ہو، حضور نے بھی اس کو ذکر حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں عذاب کی آیت نازل ہوئی ہے، عذاب کا ذکر ہے، تو وہاں دعا مانگی جائے کم سے کم قرآن کی جو ہے تلاوت کی تکمیل کے بعد کہ اللہم انا نعوذ بک من العذاب، اللہ ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اور جہاں پہ جنت کا ذکر کیا گیا تو جنت کے لیے سوال کریں اللہم انا نسألک الجنہ والنعمت، اللہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تیری نعمت کی بھیک کا اور بھکاری کے ہم تیری نعمت کے مولا تیری نعمت ہم کو عطا فرما دے. تو قرآن کو اس طریقے سے پڑھے جیسے اس کے حق کی تلاوت کا حق ہے.